کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کہنا، یہ سوال ہے کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، یہ کہنا حضرت معاویہ کی کوئی صحابہ کے ساتھ دشمنی کو ظاہر نہیں کرتا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ ہیں، میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ ہیں، میں وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کا یہ کہنا صحابہ کی دشمنی کو ظاہر نہیں کرتا۔ کوئی کہے کہ ان سے میں زیادہ حقدار ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری صلاحیت زیادہ ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ باقی سارے ایسے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی جگہ کوئی ویکینسی نکلتی ہے، آپ بھی درخواست لے کے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، وہ بھی جاتے ہیں، 10 بندے جاتے ہیں، اور کوئی اس میں ویکینسی جو ہے انہوں نے انٹر کی مانگی ہے، ہم ایم اے والے بھی وہاں گئے کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ حقدار میں ہوں، چونکہ وہ انٹر ہے، یہ بی اے ہے، میں ماسٹر کیے ہوئے ہوں، میں سمجھ رہا ہوں اس ویکینسی کا صحیح حقدار میں ہوں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں جو انٹر کیے کھڑا ہے، یا اس کا دشمن ہوں جس نے بی اے کیا کھڑا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور واقعی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس چیز کو منوایا کہ جو دور اقتدار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے وہ اسلام کا خوبصورت ترین دور ہے، اور اللہ کے رسول نے اسی دور کے لیے فرمایا۔ آپ نے غالباً حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ اب نبی کبھی بھی غلط بات پر نہیں مسکراتا، نبی کو مسکرانے کے لیے مسکراہٹوں والی کوئی اچھی خوبصورت سی بات چاہیے۔ آپ مسکرا کے اٹھے۔ ام حرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کس بات پہ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کا ایک لشکر مجھے دکھایا ہے جس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بالکل بادشاہوں والا ہے، بالکل بادشاہوں والا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وہ بالکل بادشاہوں والا ہے۔ لیکن وہ لوگ سمندر کے راستے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے، اور واجبت لہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ ام حرام کہتی ہیں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ آپ نے دعا فرمائی، فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے۔ اب اللہ کے رسول مسکرا کے اٹھے، ان کو بادشاہوں جیسا رہن سہن، بادشاہوں والا اٹھنا بیٹھنا، بادشاہوں والی معیشت یہ بھی دیکھی، پھر بھی مسکرائے کہ ٹھاٹ باٹ ان کا یہ ہے، لیکن دین کے ساتھ وابستگی کا یہ عالم ہے کہ وہ قسطنطنیہ پر جا کر کے حملہ کریں گے، صرف کفر کو نیست و نابود کرنے کے لیے، کفر کی سرکوبی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ حضرت معاویہ کی فضیلت میں تو آپ نے دعائیں دی، آپ نے کاتب وحی بنایا، یہ نبی کا اعتماد ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ ورنہ کاتب وحی ایسے کو تھوڑی بنایا جائے گا کہ کچھ باتیں ہو سکتا ہے یہ اپنی طرف سے بھی ڈال دے جس پر بھروسہ نہ ہو۔ آپ نے اس کو کاتب وحی بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت معاویہ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں، ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا وہ کافر ہے؟ اور کافر جو اسلام سے خارج ہے، یا ویسے اسے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ بات تو میں نے ٹی وی پہ کہی تھی، جسے جو حنیف قریشی کو بہت بری لگی تھی۔ قضائے عمری کا مسئلہ تھا، اور دیکھیے حدیث میں صراحت، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو عمدن جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کفر کیا۔ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی
ایک ہوتا ہے کافر ہونا، ایک ہوتا ہے کافروں والے کام کرنا. وہ اس کو دو حصوں میں تقسیم. جب بندہ کافروں والے کام کر رہا ہے تو کافر ہی ہے نا، مشرکوں والے کام کر رہا ہے تو مشرک ہے، بدعتیوں والے کام کر رہا ہے تو بدعتی ہے. تو اس کو میرا خیال ہے تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ حدیث میں آتا ہے بندے کے اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے اللہ تعالی نے جو رکھا ہے کافر اور مسلمان کے درمیان، وہ فرق ہی ترک الصلاۃ، نماز کے ترک کرنے کا فرق ہے. اگر وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کافر ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ کے زمانے میں منافقین بھی ہوتے تھے تو وہ نماز ترک نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر ہم نماز ترک کر دیں گے تو پھر تو ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا. وہ نماز پڑھتے تھے کفر کو چھپانے کے لیے، اور آج مسلمان نماز ترک کرتا ہے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے. یہ عجیب فلسفہ ہے اس میں. جی ایک منٹ، اب اس وقت تو یہ مطمئن ہو کے چلے گئے، اب آپ نے کان میں کچھ پٹی پڑھائی تو اب غیر مطمئن ہو گئے. یہاں میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا جزاک اللہ، اور جزاک اللہ کہہ کر اٹھ کر وہاں گئے. اب آپ دوبارہ اپنی باری کا انتظار کریں. جی کیا بریلوی دیوبندی اور دوسرے فرقوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ میرا خیال ہے اگر کوئی لڑکی ان کی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، تو لے لینی چاہیے اس اصول کے تحت کہ جیسے اہل کتاب کی لڑکی لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں. یہ اہل کتاب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جیسے اہل کتاب مشرک ہوتے ہیں، مشرک تو یہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. لے لینی چاہیے اس لیے کہ لڑکی والے کا سر نیچے رہتا ہے، لڑکے والوں کا اوپر رہتا ہے. لیکن وہ بھی کوشش کریں کہ اگر آپس میں معاملہ اہل توحید کا آپس میں معاملہ ہو تو یہ دی بیسٹ ہے، اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر رشتے نہیں مل رہے اور بچوں کی عمریں بھی جا رہی ہیں تو پھر لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دینا نہیں چاہیے. قرآن و حدیث سے وضاحت فرما دیں. امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بریلوی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اہل حدیث کو جو ہے نا انجن ہونا چاہیے، بوگی نہیں بننا چاہیے، اور انجن ہمیشہ آگے لگتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو شخص کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہ گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. تو گو اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے جو بدعتی کی عزت کرتا ہے. جب آپ کسی بدعتی کو امام بناتے ہیں تو امام بنانا اس کو عزت دینا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کراچی سے آیا، آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت دی کہ اپنا مصلی مجھے پیش کیا، اگرچہ میں مسافر تھا، اگرچہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی اور آپ کو بعد میں کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری بھی کرنی پڑی، لیکن آپ نے یہ مجھے عزت دی اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کسی نے بدعتی کو عزت دی اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. تو اب آپ اگر کسی بدعتی کو، مشرک کو آپ امام بنائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو اسلام گرانے میں اس کا آپ ساتھ دیں گے. اور مشرک کی اپنی عبادت، اپنا عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ آپ کی گاڑی کو منزل تک پہنچائے، ایسا نہیں ہو سکتا. عید کی نماز جب کھڑی کی جاتی ہے تو تکبیر کہنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا پہلے وضاحت فرما دیں؟ یعنی کس موقع پر؟ نہیں، کس موقع پر؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے دیکھیے جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے قرآن مجید کا عام حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے اس سے پہلے تعوذ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو. سورہ فاتحہ قرآن کا ایک حصہ ہے، قرآن کی ایک سورت ہے، قرآن سے الگ نہیں ہے. لہذا جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ تعوذ بھی کریں، اور ہر اچھے کام سے پہلے
بسم اللہ پڑھنی بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور کبھی کبھی آپ بسم اللہ جہر بھی پڑھتے تھے اور کبھی آپ سری بھی پڑھتے تھے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں پڑھی جانی چاہیے، لیکن دل میں۔ ہاں اگر بسم اللہ امام بنا ہوا ہے تو وہ بسم اللہ جاری بھی پڑھ سکتا ہے، سری بھی پڑھ سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ ایک آدمی حلال ہی کماتا ہے اور حرام بھی کماتا ہے، تو اس کا ہدیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ شخص لے سکتا ہے جو خود بھی ایسا ہی ہو۔ مثلا ایک شخص کی آمدنی حلال بھی ہے حرام بھی مکس ہے، اور وہ جس کو مثال کے طور پر ایک کسٹم آفیسر ہے، وہ ہدیہ دیتا ہے ایک حبیب بینک کے منیجر کو، تو اس کو یہ مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں لوں تحفہ کسٹم والے کا کہ نہ لوں، تو خود سود کھاتا ہے ساری زندگی، اب یہ باریکیاں پوچھ رہا ہے۔ تو اگر سامنے والا شخص بھی ویسا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور سامنے والا شخص اگر محتاط ہے اور وہ حلال حرام کا خیال رکھتا ہے اپنی بقیہ زندگی میں، تو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ غیب کی غیبت کی وضاحت فرمائیں۔ جو سگریٹ پینا ہے، اچھا یہ دوسرا سوال ہے، غیبت کی وضاحت فرمائیں۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی بندے کے اندر وہ عیب پایا جائے اور آپ اس عیب کو کہیں کسی بھی مجلس میں بیان کریں، جبکہ جس کا عیب ہے وہ اسے پسند نہ کرتا ہو کہ یار میرا یہ عیب کسی کے سامنے نہ آ جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اندر وہ پایا جائے پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر نہ پایا جائے تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ اگر وہ عیب نہ پایا جائے اور آپ اسے بیان کرو تو وہ بہتان ہے، اگر پایا جائے اور آپ بیان کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ میرا یہ عیب نہ بیان ہو، تو پھر وہ غیبت ہے۔ اور یہ ویسے بھی حدیث میں دوسرے طریقے سے بھی اس سے منع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ، اگر کوئی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ آپ کسی کو بدنام کر لیں گے 500 بندے کے سامنے، 1000 بندے کے سامنے، اور اللہ جب آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا بسی ہوگی سب کے سامنے آپ کے عیب چھپ جائیں گے، اور یہ سودا بہت ہی ایک منٹ آپ سے پہلے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ایک منٹ، جو یہ لکھ کے دیں ان کو، یہ انہوں نے مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ زبانی سوال میں نہ لوں۔ جو سگریٹ پینا ہے اس کی نماز دعا قبول ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، یہ تو خیر مجھے پتہ نہیں ہے، چونکہ نماز قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھتا ہے کہ اس کی نماز قبول کروں یا نہ کروں، مجھے کیا پتہ۔ ہاں آپ یوں پوچھو سگریٹ پینا جائز ہے ناجائز ہے، یہ میں بتا سکتا ہوں۔ سگریٹ پینے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ مجھے علم نہیں، البتہ سگریٹ حرام ہے، حقہ حرام ہے، نسوار حرام ہے، تمباکو والا پان حرام ہے، بیڑی حرام ہے، ہر وہ چیز کل مسکرن و مفترن حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے یا دماغ کو چکرائے۔ سگریٹ نشہ نہیں لاتی، چکر دیتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ سارا دن ہم کئی ڈبیاں پی جاتے کبھی بھی چکر نہیں آئے۔ اصل میں جب حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کسی رنگ کو دیکھنا ہو نا، یہ رنگ کیسا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، گلابی ہے، تو اس کو سفید کپڑے پہ چڑھاؤ گے تو پتہ چلے گا، کالے کپڑے پہ چڑھاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو سگریٹ ایسے بندے کو، نسوار ایسے بندے کو، عمران خان سے ایک چٹکی لے کے آپ اپنے ہونٹوں میں رکھ کے دیکھو جو آپ نے کبھی نہ رکھی ہو، ایسے بندے کے رکھ کے دیکھو، پھر اسے بولو یہ رکھ اور اپنے گھر سے جا ٹھنڈے پانی کا جگ لے آ، تو وہ راستے میں ٹھنڈے پانی کے جگ سمیت گرا پڑا ہوگا۔ تو یہ چکر لاتی، ان کو چکر نہیں دیتی اس لیے کہ وہ اب اس حرام کے عادی ہو چکے۔
اسی طرح شراب پینے والے جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، شراب ان پہ نشہ نہیں لاتی، اتنی مقدار جتنی وہ روز پیتے ہیں، اس سے بڑھا لیں مقدار تو پھر وہ نشہ لائے گی۔ تو جو لوگ نہیں پیتے ان کو آزما کے دیکھیں، تو یہ چکر لاتی ہے، فطور پیدا کرتی ہے۔ تو فطور پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اللہ کے رسول نے انہیں حرام کیا۔ بے نماز کو کافر، یہ تو ہو چکا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے گاؤں سے، اچھا یہ 15 منٹ سوال جواب کے تھے، اب 35 ہو رہے ہیں، یعنی 20 منٹ ہونے جا رہے ہیں، اس کو بھی اب محدود کرو۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے گاؤں سے باہر، وہ جا کر عورتیں اور دوسرے ممالک کے لوگ منتیں مانتے ہیں اور وہاں چیزیں بانٹی جاتی ہیں، نہ کوئی نماز ہوتی ہے اور نہ جمعہ۔ اگر لوگوں کو سمجھایا جائے تو وہ جانتے نہیں، وہ مانتے نہیں، مہربانی فرما کر بتا دیجئے۔ وہ ظاہر بات ہے جو آپ کی نہیں مانتے وہ میری کیا مانیں گے؟ پھر میں نے تو اس مسجد میں بیٹھنے والی مٹھائی ہی نہیں کھائی، مجھے کیا پتہ کیسی مٹھائی ہے کیسی نہیں ہے۔ یا تو ہمیں بھی چکھاؤ لا کے، پھر پتہ چلے بھی ان کو منع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا آپ کو کہنا چاہیے کہ اگلا جلسہ ہی وہیں رکھو تاکہ مٹھائی بھی یہی کھائیں گے اور یہیں سارا کچھ ان کو واعظ و نصیحت بھی کریں گے۔ بہرحال مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، بندگی کے لیے ہوتی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں نماز ہی نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، بس ایک دن مقرر کیا وہاں آ کے مٹھائی بٹتی ہے، وہ تو پھر کوئی مندر ہی ہوگا، وہ تو پھر کوئی مندر ہوگا، مسجدوں کا یہ مقصد نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ کو انٹرنیٹ پر بہت سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عطا فرمائے، آمین۔ محمد علی مرزا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ نہیں ہے، بالکل غلط ہے، من گھڑت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، پھر آپ ایسے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین تھے ان کی لسٹیں رکھوائی تھی، اور ان کو آپ نے کبھی صحابی نہیں کہا، قرآن نے بھی منافق کہا، سورہ منافقین ان کے لیے اتاری گئی، قرآن نے ان کا نام منافق رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق، اور پھر آپ انہی کو نعوذ باللہ خلافت بھی دے کے چلے گئے۔ یہ واہیات بات ہے، جب کسی کو ایران سے پیسہ ملتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے کہ آپ نے فرمایا غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جب آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو کیا یہ علم غیب کے زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں آتا، یہ علم غیب کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ تو ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اور یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان خزانوں کو جس کو چاہے دے دے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ اور اللہ کے رسول نے کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں تو کہتا ہے۔ تو جب اللہ کے بتانے پر وہ بتائے گا تو غیب تو نہ ہوا نا۔ اللہ کے اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف گھر کے کچھ فاصلے پر، اتنا فاصلہ ہے کہ بھائی صبح جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں، یوسف پورا زندہ سلامت وہاں موجود ہے کنویں کے اندر، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں، پتہ نہیں، یا پھر پتہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ خود یوسف کو مروانا چاہتے تھے۔ اگر غیب جانتے تھے تو پھر جب بھائیوں نے مشورہ کر کے ابا سے کہا تھا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے گھومنے پھرنے بھیج دو، تو یعقوب علیہ السلام کو تو تبھی پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بھیج دیا پتہ ہونے کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے آپ یوسف کو مروانا چاہتے تھے۔ اور جب اللہ نے بتا دیا اور یوسف کے بھائی مصر سے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر مصر سے یوسف کا کرتا لے کر کے چلے، یہاں زندہ یوسف ہے، خوشبو نہیں آئی، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر یوسف کے بھائی کرتا لے کر کے چلے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی بصیرہ، اور ادھر یعقوب علیہ السلام جب اللہ نے بتلا دیا تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں
انی لأجد ریح یوسف، ارے آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ بتائے تو پیغمبر کو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یزید کے بارے میں تفصیل، یہ تو پھر پورا خطبہ آپ مجھ سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں، سوالات کا ٹائم اب ختم ہو گیا۔ البتہ اتنی بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں، کیا یزید حضرت حسین کے قتل سے بری ہے؟ بالکل بری ہے۔ کہیں کسی کتاب میں اشارہ تن بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت یزید نے کوئی حضرت حسین کے بارے میں قتل کا حکم دیا ہو، بندے تیار کیے ہوں، بندوں کو ہدایات دی ہو، مشورہ دیا ہو، طریقہ بتایا ہو، یا ان کو کہا ہو بھی مجھے حضرت حسین کا سر چاہیے ہر قیمت پر۔ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ پھر یہ لمبی بات ہے، میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سوچتے رہیے گا، پوچھتے رہیے گا، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو میں آپ سے اس کا جواب پوچھوں گا۔ یزید دمشق میں ہے، یزید دمشق میں ہے، امام حسین جا رہے ہیں کوفہ، یہ دمشق ہے اور یہ جو بوتل رکھی ہوئی ہے یہ کوفہ ہے، ان کا بیچ میں بھی فاصلہ ہے، اور ادھر یزید حضرت حسین جہاں سے جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں کوفہ، یہ جا رہے ہیں کوفہ۔ اب یہ جو کربلا ہے وہ یہاں ہے دمشق کے راستے میں، کوفے کے راستے میں کربلا ہے ہی نہیں، کوفے کے راستے میں کربلا نہیں ہے۔ حضرت حسین جا رہے ہیں کوفہ اور جا پہنچے کربلا۔ اس کا مجھے جواب لا کے دو، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر بات کریں۔ کبھی آپ ٹاپک کی یہ ہیں کیا کریں؟ اچھا آخری ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا ہے، آمین بالجہر کی ہے، سینے پر ہاتھ باندھے ہیں اور دیر کے ساتھ کیا ہے؟ پیر کے ساتھ پیر ملائے ہیں، تو پھر احادیث میں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ تو کس آپ نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو حدیث ذکر ملے گا نا۔ یہ کہنا کہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو حنفی بھی نہیں کہتے کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لیکن وہ بھی اتنا رعایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے بعد میں منع کیا تھا۔ آپ نے تو سرے سے کہا حدیثیں ہیں ہی نہیں، اتنا تو رعایت کرو جتنا آپ کے بڑے رعایت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ اب یہ اعتراض آیا ہے کہ ضعیف حدیث کتب حدیث میں کیوں؟ یہ محدثین کا ہم پر احسان ہے۔ جیسے دیکھیے حکیم لوگ جب دوائیاں بناتے ہیں نا، ان کی آپ کتابیں پڑھیں، جو ان کے مجربات ہوتے ہیں، کچھ مفردات ہوتے ہیں، کچھ مرکبات ہوتے ہیں، تو ان میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سنکھیا ہے، یہ زہر ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس بے وقوف حکیم کو بتاؤ کہ اگر یہ زہری تھا تو یہ کتاب میں لکھا کیوں ہے؟ اس حکیم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ میں بتائے جا رہا ہوں کہ اس سے کئی بندے مر چکے ہیں، تم نہیں کھانا ورنہ تم بھی مر جاؤ گے۔ یہ تو اس نے احسان کیا ہے۔ محدثین نے ہم پر احسان کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر ہمارے بعد کوئی آپ کو آ کر کے صحیح بتلائے تو آپ نہ ماننا، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، تو یہ تو انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، آپ اس احسان کو بھی عیب بنا رہے ہو، یہ تو عجیب بات۔ آپ کا پورا مذہب ضعیف ہے، اسے لیے پھر اس کا سوال ہی نہیں کرتے ہو، اور کہیں حدیث کی کتاب میں ایک حدیث ضعیف آ گئی ہے تو اس پہ سوال اٹھا رہے ہو۔ آپ کا پورا مذہب ضعیف ہے، الف سے لے کر یہ تک۔ آپ تو کہہ رہے ہو نا یہ سینے پر ہاتھ باندھنا، قدم سے قدم ملانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں نا، جو اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کی کسی ایک ادا پر بھی آپ حدیث کے حوالے سے انگلی رکھ کے بتاؤ کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہے، اللہ کی قسم ہم دوسرا سورج طلوع نہیں ہونے دیں گے، اسی دن ہم اس سے توبہ کریں گے۔ یہ ہے جرأت کی بات۔ لیکن آپ ہم سے کہو
کہ ہماری نماز پر آپ انگلی رکھ کے بتاؤ کہ یہ نماز کا یہ ادا سنت کے خلاف ہے، اور آپ بھی ایسا جملہ کہو، یقین مانو آپ اہل حدیث نہ ہوئے تو جو مرضی ہے کریں۔